اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعصمتہم اجمعین اللہم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللہم لعن العصابة التي جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله اللہم لعنهم جميعا اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صلوات پڑھیے محمد وآلہ قرآن مجید کا یہ بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہے، اس کا نام ہے سورہ نور۔ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کا 24واں سورہ ہے، اور آیت جس کو عنوان گفتگو کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ اس کی 36 نمبر کی آیت ہے۔ بالکل آسان لفظوں میں مفہومی ترجمہ آیہ مبارکہ کا یہی ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ حکم دیا کہ زمین پر کچھ گھروں کو بلند کر دیا جائے۔ فی بیوت، ایک مرتبہ مولانا کے استقبال میں صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند محمد۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، حکم پروردگار یہی ہے کہ زمین پر کچھ گھروں کو بلند کر دیا جائے، مگر وہ کون سے گھر ہیں جن کو بلند کرنے کا حکم دے رہا پروردگار عالم؟ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، جس میں اللہ کے نام کا تذکرہ ہوتا ہے، جس میں ذکر الہی ہوتا ہے جن گھروں میں۔ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور دوسری بات یہ کہ ان گھروں میں ہر صبح و شام تسبیح پروردگار ہوتی ہے۔ حکم پروردگار یہ ہے، پھر سے سنیے آسان لفظوں میں، حکم پروردگار یہ ہے کہ زمین پر کچھ گھروں کو بلند کر دیا جائے، مگر وہ کون سے گھر ہیں جن کو بلند کرنے کا حکم ہے؟ پہلی چیز وہ یہ ہے کہ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، جس میں اللہ کے نام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نام کا تذکرہ کا مطلب یعنی ذکر الہی ہوتا ہے۔ دوسری چیز وَيُسَبِّحُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ہر صبح و شام ان گھروں میں تسبیح پروردگار ہوتی ہے۔ یہ ہے بالکل آسان لفظوں میں آیہ مبارکہ کا ترجمہ۔ اب میں تمہید تھوڑی سی بیان کر دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ منزل آپ کے سامنے۔ اور تمہید کے طور پر دیکھیں، دنیا کا ہر انسان
کمال کا متلاشی ہے۔ یعنی دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی کمال پر پہنچے، اس کے اندر کسی قسم کا نقص نہ ہو، کمال ہی کمال ہو۔ اور کمال حاصل کرنے کے لیے ہر انسان مستقل جستجو کرتا رہتا ہے، کوششیں کرتا بھی رہتا ہے۔ کچھ کمال ایسے ہیں کہ جو اللہ کی نظر میں کمال ہیں، کچھ کمالات ایسے ہیں جو بندوں کی نظر میں کمال ہے، شاید اللہ کی نظر میں کمال نہ ہو، مگر جس کی نظر میں بھی جو کمال ہے وہ کمال کے لیے، اسی کمال کے لیے مستقل ہر انسان کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ انسان کی ایک طریقے سے فطرت میں ہے تاکہ وہ اس کمال تک پہنچے۔ اور یہ فقط انسان کا ہی مسئلہ نہیں ہے کہ انسان کمالات پر پہنچے، بلکہ کائنات کی ہر ایک مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی کمال پایا جاتا ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ کائنات کی مخلوقات کتنی ہیں تو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پہلی قسم جس کو کہا جاتا ہے نباتات، یا کہہ دوں آسان لفظوں میں بلکہ اس سے نیچے والی کو جمادات۔ جمادات میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا تاکہ لفظ آسان رہے۔ جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان، یہ 4 مخلوقات ہیں۔ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ انہی 4 کے اندر ہے۔ جمادات یعنی اللہ کی وہ مخلوق جس کے اندر نمو نہ پایا جائے، جامد ہو، جیسے زمین ہے، جیسے پتھر ہے۔ آج آپ ایک پتھر کو تول کر رکھیں جس کا وزن مثلا 1 کلو ہے، 10 سال کے بعد اس کو نکالیں گے پھر تولیں گے تو وہ 1 ہی کلو کا رہے گا، کوئی اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ زمین ہے، فرض کیجئے یہ زینبیہ بنا ہوا ہے 2000 اسکوائر فٹ، 10 سال کے بعد اس کو ناپیں گے پھر اتنا کا اتنا ہی ہے، نہ یہ گھٹے گا نہ یہ بڑھے گا۔ تو زمین ہے، اس کو کہا جاتا ہے جمادات۔ پتھر ہیں، ان کو کہا جاتا ہے جمادات، جن کے اندر نمو نہ ہو۔ اس کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنے سے بہتر مخلوق کے کام آئے۔ اس سے بہتر مخلوق کیا ہے؟ وہ ہے نباتات، جس کے اندر نمو پایا جائے، اس کے کام آئے۔ مثلا سبزی ہے، یہ ہریالی ہے، یہ گھاس ہے، یہ درخت ہے، یہ پیڑ پودے ہیں، یہ فلاورز ہے یا فروٹس ہیں، یا جو بھی گائے بھینس بھیڑ کے چارہ ہے، جو کچھ بھی ہے، سب ہریالی، جو بھی پیڑ درخت سب ہے، ان سب کو کہا جاتا ہے نباتات۔ وہ زمین جو ظاہراً اس کے اندر کوئی نمو نہیں تھا، مگر اس نے یہ کمال عطا کیا کہ نباتات کے لیے اس نے اپنا سینے کو چاک کر دیا اور ایک بیج ڈالا، اور وہ بیج کے اندر اتنی طاقت ہوئی کہ اس زمین نے اپنا سینہ اس کو چاک کر کے بتایا کہ تو نکل باہر، اور وہ اب درخت کی شکل میں، جو بھی جس چیز کا بھی بیج تھا اس کی شکل میں وہ زمین کے باہر آ گیا۔ تو جو جمادات تھا اس نے قربانی دی ہے نباتات کے لیے۔ نباتات کے لیے بھی کمال ہے، اور اب نباتات کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے سے بہتر مخلوق کے کام آئے۔ اس سے بہتر مخلوق ہے، اس کو کہا گیا حیوانات۔ اب وہ حیوانات بھی، انسان بھی اور اس سے اعلیٰ درجے پر ہو گئے، مگر تیسرے نمبر پر یہ حیوانات ہوئے۔ تو اب ان نباتات کا کام یہ ہے اور کمال یہ ہے کہ یہ حیوانات کے کام آئے۔ اگر حیوانات کے کام آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نباتات کا کمال ہے۔ چاہے وہ جانور اس کو کھانے پینے میں استعمال کریں، انسان استعمال کریں، یا کسی بھی اعتبار سے ان کا کام آئے۔ جیسے فروٹس ہو گئے، جیسے ہم سبزیاں جو کھاتے ہیں وہ ہو گئے۔ تو یہ نباتات کا کمال یہ ہے کہ وہ حیوانات کے کام آئے، اور اب حیوانات کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے سے بہتر مخلوق کے کام آئے۔ اس سے بہتر مخلوق کیا ہے؟ انسان۔ اب مسئلہ فقط کھانے کا نہیں ہے،
وہ جس اعتبار سے بھی اس کے کام آ سکے، کوئی ضروری نہیں کہ کھانا ہی ہو۔ تو اللہ نے یہ 4 مخلوق بنائی ہے، بلکہ کائنات کی جو کچھ بھی مخلوق ہے کائنات کے اندر، وہ ساری کی ساری مخلوق کائنات کی انہی 4 چیزوں کے اندر آپ کو ملیں گی: جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ انسان کو اللہ نے جو شرف عطا کیا، تو 2 مرتبہ قرآن مجید میں آپ ایک لفظ، مشہور لفظ ہے جس کو آپ سنتے رہتے ہیں، اشرف المخلوقات۔ اللہ نے انسان کو بنایا اشرف المخلوقات۔ اشرف المخلوقات کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس انسان کو مقام فخر میں 4 قسمیں کھا کر کہا: والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ مکہ مکرمہ کی قسم، طور سینہ کے پہاڑ کا نام اس کی قسم، 4 قسمیں کھائی، اور 4 قسمیں کھانے کے بعد پھر اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہترین خلقت پر خلق کیا، یعنی اس سے اچھا اور انسان ہو ہی نہیں سکتا تھا، سب سے بہترین خلقت۔ یہ ہے کمال انسان کا۔ تو جس کو اللہ نے، تمام مخلوقات کو دیکھتے چلے جائیے، جمادات کا کمال یہ ہے کہ وہ نباتات کے کام آئے، نباتات کا کمال یہ ہے کہ وہ حیوانات کے کام آئے، حیوانات کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کے کام آئے۔ وہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کا کمال کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے، اس انسان کا کمال یہ ہے، چونکہ ہر ایک کا کمال یہ ہے کہ بہتر کے کام آئیے، تو اشرف المخلوقات ہے۔ تو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اب اس کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے جس ہدف اور مقصد کے لیے اس کو خلق کیا ہے، اس مقصد کو پورا کرتا رہے۔ شکر الہی اپنا سر سجدے میں رکھ کر شکر الہی انجام دیتا چلا جائے، اس کا کمال حق ادا ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ مگر یہ تو مسئلہ ہے ایک عام انسان کا جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، مگر وہ ہستیاں جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو خلق کیا، کون ہے وہ ہستیاں؟ یہ تو اب تک جو گفتگو تو عام انسان کی بات ہو گئی، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، مگر وہ ہستیاں جن کو اللہ نے پوری کائنات چونکہ ان کے صدقے میں خلق کی ہے۔ میں حدیث قدسی کا جملہ پڑھ رہا ہوں اور اسی سے اندازہ لگائیے۔ 3 جملے ہیں اور 3 جملے پر پروردگار عالم نے سب کچھ کہہ دیا۔ پہلا جملہ، میرے حبیب اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تجھے خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اس پوری کائنات ہی کو خلق نہ کرتا۔ یعنی پوری کائنات میں جو کچھ بھی خلق کیا ہے، کہا وہ رسول اللہ سے خدا اندرم کہہ رہا ہے کہ آپ کے صدقے میں خلق کیا ہے۔ مگر بات یہی مکمل نہیں کی اللہ نے، اگلا جملہ وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، اور اگر علی کو خلق کرنا نہ ہوتا تو میرے حبیب تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ اور سمجھ رہے ہیں آپ منزل کو؟ پوری کائنات جس کے لیے خلق کی، اس کا نام لے کر کہا ہے میرے حبیب میرے محمد اگر تجھے خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اگلا جملہ وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، لیکن اگر علی کو خلق کرنا نہ ہوتا تو پھر میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا۔ اور تیسرا جملہ وہ ہے جو روح کائنات بن گیا، فرمایا وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اور اگر فاطمہ کو خلق کرنا نہ ہوتا تو اے محمد نہ تمہیں خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو جن کو اللہ نے، جن کے صدقے میں پوری کائنات کو خلق کیا، وہ کیسے افراد ہیں؟
وہ کیسے ہونے چاہیے، ان کے کمالات کیسے ہونے چاہیے؟ اللہ نے ان کو اتنا کامل، اکمل، مکمل، با کمال بنایا. توجہ کیجئے گا کہ کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو ان کے اندر نہ رکھا ہو. کوئی کمال ایسا نہیں ہے جس کو کمال کہا جائے اور وہ ان کے اندر نہ پایا جاتا. بلکہ اس سے بڑا جملہ کہوں، اور اس سے بڑا جملہ یہ ہے کہ جو ان کے اندر پایا جائے تو سمجھو کمال ہے. اگر ان کے اندر نہیں ہے تو دنیا کمال کہتی رہے، حقیقت میں وہ کمال نہیں ہے. جو اہل بیت کے اندر ہے سمجھو کمال، اور اگر اہل بیت کے اندر نہیں ہے تو وہ کمال بھی نہیں. بہت بڑا دعویٰ ہے یہ. جو اہل بیت میں ہو تو سمجھو کمال ہے، اہل بیت میں نہیں ہے تو کمال بھی نہیں ہے. مگر بات دعویٰ ہے تو دلیل دے رہا ہوں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، مدینے میں ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، بہت با کمال خاتون ہے، نہایت مومنہ، متقیہ، پرہیزگار، عابدہ، زاہدہ، عالمہ، فاضلہ. واہ واہ. وہ فضیلت بیان کر رہا ہے، کمالات اس کے بیان کر رہا ہے. امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا تمہاری نظر میں جس کی تم اتنی تعریف کر رہے ہو اس کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ تمہاری نظر میں جس کی تم اتنی تعریفیں کر رہے ہو اس کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ مولا اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس نے تاکہ اللہ کی عبادت میں کوئی خلل نہ پڑ سکے اس لیے شادی بھی نہیں کی. کمال بتا رہا ہے، بڑی تعریفیں کر رہا ہے. اور جب پوچھا سب سے بڑا کمال کیا ہے، کہا اس لیے تاکہ عبادت میں اس کا خلل نہ پڑے، رکاوٹ نہ بننے پائے، کوئی چیز حائل نہ ہو. تو حد یہ ہے کہ اس نے اس وجہ سے شادی تک نہیں کی. اور تعریف میں کہہ رہا کہ مومنہ ہے، متقیہ ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ قائم اللیل و صائم النہار، نمازیں پڑھنے والی، روزے رکھنے والی. امام علیہ السلام نے اب ایک بہت اہم جملہ کہا اور عظیم جملہ کہا، اور ذرا جملہ سنیے میرے عزیزوں. میں نے جو دعویٰ کیا تھا اس دعوے کے اعتبار سے میں بات سنا رہا ہوں. جو اہل بیت کے اندر ہے تو کمال ہے، اگر اہل بیت کے اندر نہیں ہے تو وہ کمال بھی نہیں ہے. امام علیہ السلام نے جیسے ہی اس سے سنا اس نے کہا کہ اس نے شادی تک نہیں کی. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر شادی نہ کرنے میں ذرہ برابر بھی نیکی ہوتی تو ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کی کبھی شادی نہ ہوتی. اگر شادی نہ ہونے میں یا نہ کرنے میں کمال ہوتا تو ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کی شادی نہ ہوتی. فاطمہ زہرا کے یہاں شادی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کمال شادی نہ ہونے میں نہیں ہے، کمال شادی ہونے میں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اسی لیے تو جناب مریم کے لیے اور شہزادی کے لیے اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی ہے مگر شہزادی کی شادی ہوئی. اور رسول نے فرمایا کہ چونکہ مریم کے زمانے میں کوئی مریم جیسا ہمسر نہ تھا اس لیے مریم کی شادی نہ ہو سکی. اور پھر فرمایا وَلَوْلَا عَلِيٌّ، اور اگر علی نہ ہوتے لَمَا كَانَتْ لِفَاطِمَةَ كُفٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا بھی کوئی کف نہ ہوتا، کوئی ہمسر نہ ہوتا زمین کے اوپر. یہ شہزادی کا کمال ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو ایک ہمسر بھی عطا کیا. ایک بار آپ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. تو قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع
زمین پر کچھ ایسے گھر ہیں جن کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کر دیا جائے، لیکن بلند ہر ایک گھر نہیں ہوگا، بلکہ پہلی شرط یہ ہے یذکر فیہا اسمہ، جن گھروں میں پروردگار عالم کا تذکرہ ہوتا ہے، ذکر الہی ہوتا ہے، وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ہر صبح و شام جن گھروں میں تسبیح پروردگار ہوتی ہے۔ حکم رب یہی ہے کہ ان گھروں کو بلند کر دیا جائے۔ میں ایک حدیث کا سہارا لے رہا ہوں تاکہ بات اور آسانی کے ذریعے پہنچا سکوں آپ کے اذہان عالیہ تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی نے فرمایا نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن فلا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے منور کرو، ان کو قبریں نہ بناؤ۔ اور فرمایا آپ نے، پھر سے سنیے، نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے منور کرو، روشن کرو۔ فلا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جن گھروں میں چاہے وہ محل کیوں نہ ہو، جن گھروں میں تلاوت قرآن کریم نہیں ہوتی، ذکر الہی نہیں ہوتا، چاہے وہ لوگوں کی نظر میں محل ہو، مگر رسول اللہ نے ان کی تشبیہ قبروں سے دی۔ رسول اللہ کے نزدیک وہ قبر ہیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں، اور میں اب یہی سے بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ سب سے پہلے جب خانہ، ایک تھوڑی ہسٹری ہے، خانہ کعبہ تعمیر ہوا تو چونکہ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا، وادی غیر ذی زرع، ایسی جگہ پر خانہ کعبہ بنا تھا جو زراعت کی جگہ نہیں تھی، کھیتی باڑی کی جگہ نہیں تھی۔ جناب ابراہیم نے اپنی زوجہ کو چھوڑ دیا، اور پھر وہیں پر جب پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، پھر حکم الہی ہوا کہ آپ خانہ کعبہ تعمیر کیجئے۔ خانہ کعبہ بن گیا۔ جب خانہ کعبہ بنا تو اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلا قبیلہ جو یہاں مکے میں آ کر بسا، اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنی جرہم۔ قبیلہ بنی جرہم سب سے پہلا قبیلہ یہ آ کر بسا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پانی ہے، پانی کی قلت تھی، پانی کا زمانہ تھا نہیں ایسا، تو انہوں نے دیکھا پانی ہو گیا، انتظام ہو گیا۔ پہلے قافلے جاتے تھے آتے تھے، اس قبیلے نے یہاں پر آ کر پڑاؤ ڈالا اور پھر اپنا یہاں پر بستی بسا لی، قبیلہ بنی جرہم۔ اب حکم الہی ہو گیا خانہ کعبہ بنائیے، تو خانہ کعبہ بن گیا۔ تو خانہ کعبہ بنے گا کس چیز سے؟ خانہ کعبہ بنے گا جو وہاں موجود پتھر ہیں، انہی سے خانہ کعبہ بنا۔ اور یہ جو بستی آئی ہے، جو لوگ آئے ہیں، جو یہاں رہ رہے ہیں، یہ اپنے گھر کیسے بنائیں گے؟ یہ بھی اسی سے بنائیں گے۔ لہذا انہوں نے بھی اسی طریقے کے مکان بنانے شروع کیے جس طریقے کا خانہ کعبہ تھا۔ تو جس طریقے کا خانہ کعبہ اسی طریقے کا ہے ان تمام لوگوں کے، قبیلہ بنی جرہم کے لوگوں کے مکانات، ان کے گھر وہی پتھروں کے۔ اب کچھ لوگ آتے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، تو اب طواف کرنے کے لیے انہیں پوچھنا پڑتا تھا، جو کوئی نئے لوگ آئے ہیں تو انہیں پوچھنا پڑتا تھا کہ یہاں پر خانہ کعبہ کون سا ہے، تو ان کو بتایا جاتا تھا کہ وہ فلاں ہے۔ ایک کوئی مزاحیہ شخص تھا، ایک آیا کوئی قافلہ، اور ان قافلے والوں نے پوچھا کسی شخص سے کہ بھائی یہاں پر خانہ کعبہ کون سا گھر ہے، کہاں پر ہے؟ تو اس شخص نے بجائے خانہ کعبہ کے کسی صحابی کا گھر بتا دیا، وہ جو گھر ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ مسخرہ سا تھا کوئی، اس نے بتا دیا۔ اب وہ تو بیچارے نئے لوگ تھے اور وہ یہ سمجھے کہ یہی خانہ کعبہ ہے، لہذا وہ آئے اور آنے کے بعد اسی کے گھر کا طواف کر کے چلے گئے۔
مگر اس طواف کرتے ہوئے اس منظر کو ایک شخص نے دیکھ لیا اور اس نے فوراً جناب اسماعیل کو خبر کی. جناب اسماعیل جو اپنے بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے صحرا میں گئے ہوئے تھے, جناب اسماعیل کو خبر دی کہ جناب غضب ہو گیا. کہ کیا ہوا, کیسے سے پورا واقعہ بتایا. جناب اسماعیل گھر آئے, اپنی والدہ سے بتایا, اور جناب اسماعیل نے اپنی والدہ کی چادر لی اور اس چادر کو خانہ کعبہ کے اوپر ڈال دیا, اور اس کے بعد یہ اعلان کرا دیا کہ اس طریقے کی چادر کوئی اپنے گھر پر نہ ڈالے, اور کہا یہ علامت ہے جس گھر کے اوپر یہ چادر ہے یعنی یہ خانہ کعبہ. تو اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں, توجہ چاہتا ہوں. قرآن مجید نے کیا کہا؟ قرآن مجید نے کہا کہ وہ گھر بلند ہیں جن میں ذکر الہی ہوتا ہو, جس میں تسبیح پروردگار ہوتی ہے. اگر تسبیح پروردگار, اگر ذکر الہی محل میں بھی نہیں ہو رہا ہے تو وہ محل بھی گھر کہلانے لائق نہیں ہے. لیکن اگر یہ تسبیح اور ذکر الہی کسی چادر کے اندر بھی ہو رہا ہے تو یہ چادر نہیں ہے بلکہ یہ گھر ہے. اگر چادر میں بھی ہو رہا ہے تو یہ چادر نہیں پہنچ رہے شاید آپ کے اذہان, چادر نہیں ہے بلکہ چادر نہیں بلکہ گھر. اسی لیے گھر والوں کو اہل بیت نہیں کہا گیا ہے, چادر والوں کو اہل بیت کہا گیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جناب اسماعیل نے یہ اعلان کرایا جس مکان کے اوپر یہ چادر ہے ایسی چادر کسی اور کے گھر پر نہ پڑے, اور اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ جس پر جناب اسماعیل کی والدہ جناب ہاجرہ کی چادر پڑ جائے اسے بیت کہتے ہیں, جن پر فاطمہ کی چادر پڑ جائے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل. پروردگار عالم نے صاف کہا ہے کہ ان گھروں کو بلند کر دیا جائے. بلندی کا معیار کیا ہے, کس اعتبار سے بلند کرنا ہے؟ دیکھیے نسبت کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. نسبت کی وجہ سے بہت زیادہ اسلام میں اسی لیے اس کو اہمیت دی گئی, اور اہمیت کو آپ اس انداز سے سمجھیے کہ ایک عام انسان میں اور ایک نبی میں کوئی فرق نہیں ہے, مگر نبی کی تعظیم, نبی کا احترام اس لیے لازم ہے کہ نبی کی نسبت اللہ کی طرف ہے, نبی اللہ. رسول ایک عام انسان کے طریقے سے ہوتا ہے, مگر نسبت اللہ کی طرف ہے رسول اللہ. ایک عام کتاب اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے, مگر قرآن کا احترام اس لیے واجب و لازم ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے, کلام اللہ. اسی طریقے سے خانہ کعبہ میں اور عام گھروں میں کوئی فرق نہیں ہے, مگر احترام اس لیے واجب و لازم ہے کہ نسبت اللہ کی طرف ہے, بیت اللہ. تو نسبت کی وجہ سے یہ احترام واجب و لازم ہو رہا ہے میرے عزیزوں. اب یہ جو اللہ کہہ رہا ہے بلند کر دیا جائے, گھروں کو بلند کرنا ہے جو حکم الہی ہے, تو یہ بلندی کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ 1 مالہ ہے تو 2 مالہ ہو جائے, 3 مالہ ہے تو اور زیادہ بلڈنگ اونچی ہو جائے, نہیں, بلکہ یہ نسبت کی بنا پر. اور اس اعتبار سے کہ بلندی کا معیار یاد رکھیے گا, بلندی کا معیار اونچائی نہیں ہے, بلندی کا معیار ہے مرتبے کے اعتبار سے, منزلت کے اعتبار سے, مقام کے اعتبار سے, فضیلت کے اعتبار سے. ورنہ اگر بلندی معیار ہوتا تو جو حضرات مکے گئے وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اطراف میں بہت سی ایسی بلڈنگیں ہیں جو اونچائی میں 40-50 منزلہ ہوں گی, مگر وہ 40-50 منزل بلڈنگ میں رہنے والے افراد بھی جب سجدہ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف ہی رک کر کے سجدہ کرتے ہیں. وہ مرتبہ اور مقام ان بلڈنگوں کو نہیں ہے,
عظمت کے اعتبار سے خانہ کعبہ ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا بلند کر دیا جائے، تو بلندی کا معیار یہ، میں اور آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بلندی کا معیار اونچائی نہیں ہے۔ اگر بلندی کا معیار اونچائی ہوتا تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ جس وقت یزید تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا اور سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے زمین پر تھے، اب سمجھیے بلند کون ہے؟ سید سجاد زمین پر ہیں، یزید تخت شاہی پر ہے جو بلندی پر ہے، مگر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ہم بلند ہیں، اور اسی وقت سید سجاد نے یہ محسوس کیا، اور ایک مرتبہ یہ جملہ مولا کا صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے، چوتھے امام نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا، اور ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد یہ جملہ کہا الہی ان رفعتنی فمن ذا الذی یضعنی ومن ذا الذی الہی ان رفعتنی فمن ذا الذی یضعنی وان وضعتنی فمن ذا الذی یرفعنی، اے میرے پروردگار جس کو تو بلند کر دے اس کو کون جھکا سکتا ہے، جس کو تو جھکا دے اسے بلند کون کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو بلندی کا معیار اونچائی نہیں، بلندی کا معیار ہے منزلت کے اعتبار سے بلند ہونا، مرتبے کے اعتبار سے بلند ہونا، مقام کے اعتبار سے بلند ہونا۔ اب پروردگار عالم جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کر دیا جائے، تین گھروں کو بلندی کا مطلب یہ ہے کہ مقام کے اعتبار سے بلند ہونا۔ وہ کون سے گھر ہیں جن کو بلند کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اب وہ تفسیر میں سن لیجئے آپ، اور اہل سنت کی کتاب ہے تفسیر سیوطی میں، آپ دیکھ سکتے بہت سی کتابوں میں ہے جن کو اہل سنت نے نقل کیا ہے شان نزول اس آیہ مبارکہ کا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے، اور صحابہ کے سامنے وہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت رسول اللہ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ جیسے ہی تلاوت سنی صحابہ نے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اور اس شخص نے باقاعدہ کھڑے ہو کر رسول اللہ سے سوال کیا، ایو بیوت ہذہ یا رسول اللہ، جن گھروں کو بلند کرنے کا اللہ کا حکم ہے ان گھروں سے مراد کون سا گھر ہے؟ ایو بیوت ہذہ یا رسول اللہ، ان گھروں سے کون سے گھر مراد ہیں جن کو بلند کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ رسول اللہ نے ایک چھوٹا سا جواب دیا، ہیا بیوت الانبیاء، ان گھروں سے مراد نبیوں کے گھر ہیں۔ بات مکمل ہو گئی تھی۔ ایک سوال، ان گھروں سے کون سے گھر مراد ہیں؟ چھوٹا سا نبی نے جواب دے دیا، ان گھروں سے مراد نبیوں کے گھر ہیں۔ لیکن کبھی کبھی دشمنی بھی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ اب اگر اس روایت میں نام نہ ہوتا تو میں نام نہ لیتا، مگر چونکہ نام موجود ہے، اہل سنت نے خود بیان کیا کہ اب دوسرا سوال دوسرے شخص نے کیا، اور اس شخص کا نام ہے، یا نام کیا لوں بتا دوں، بس ایسے ہی بتا دوں، سمجھدار ہیں سبھی، مسلمانوں کے خلیفہ اول۔ مسلمانوں کے خلیفہ اول نے اب دوسرا سوال رسول اللہ سے پوچھا، اور اب روایت کے جو جملے ہیں وہی سن لیجئے۔ اشارت الی بیت علی و فاطمہ، مدینہ مسجد میں بیٹھے ہوئے نا، ابھی آیت یہاں پر جب نازل ہوئی ہے مسجد میں ہے، صحابہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے اب انہوں نے علی و فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے جن گھروں کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بل ہیا من افاضلھا، ان گھروں میں سے نہیں، ان سے بھی زیادہ افضل و بلند تر گھر ہے۔ بل ہیا من افاضلھا، نہیں، یہ تو ان سے بھی
افضل گھر ہے. صلوات پڑھ لیجئے. کس اعتبار سے افضل ہے؟ نبیوں کے گھر سے افضل کس اعتبار سے؟ اب اس آیت کو پھر پیچھے پہنچ جائیے. اللہ نے حکم دیا کہ گھروں کو بلند کر دیا جائے. دو چیزیں بیان کی ہیں. پہلی اس لیے کہ ان میں ذکر الہی ہوتا ہے، دوسرے اس لیے کہ تسبیح پروردگار ہوتی ہے. رسول اللہ نے جواب دیا نہیں، نبیوں کے گھر مراد ہے. کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے؟ فرمایا نہیں، یہ تو ان سے بھی افضل گھر ہے. تو افضل گھر کیوں ہے؟ رسول جواب دے رہے اس لیے کہ جتنا ذکر الہی آدم سے لے کر مجھ تک ہوا ہے، جتنا آدم سے لے کر خاتم تک ان نبیوں کے گھر میں جتنا ذکر الہی ہوا ہے، اس سے زیادہ اکیلے فاطمہ کے گھر میں ذکر الہی ہوا ہے. کیسے ذکر الہی اتنا زیادہ ہو گیا؟ کیا واقعی یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ تمام نبیوں کے گھروں میں جتنا ذکر الہی ہوا ہے، اس سے زیادہ ذکر الہی اکیلے فاطمہ کے گھر میں ہوا ہے. اور اگر یقین نہ آئے تو اس گھر کے افراد میں صرف ایک فرد کی عبادت کا اندازہ لگاؤ ذکر الہی کا، کہ رسول آواز دے رہے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اس علی کی نمازیں کیسی ہوں گی، اس نماز علی کے سجدے کیسے ہوں گے، عبادتیں کیسی ہوں گی. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. دلیل یہ ہے، فرمایا یہ تو نبیوں کے گھروں سے بھی افضل ہے، اور اس اعتبار سے بھی افضل ہے کہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبیوں کے گھروں میں عبادتیں ہوئی ہیں. نبیوں کے گھروں میں رکوع کرنے والے افراد تھے، سجدے کرنے والے افراد تھے، تسبیح و تحلیل کرنے والے افراد تھے. مگر زہرا کا گھر وہ ہے کہ اگر یہ تسبیح بھی پڑھ دے تو آسمان سے ستارہ بھی ٹوٹ کر آ جائے. یہاں تسبیح پڑھنے والے فقط افراد نہیں ہیں، بلکہ تسبیح کی پاور ایسی ہے، صرف نماز پڑھنے والے افراد نہیں ہیں. ذرا آپ سوچیں کس طریقے کے افراد ہیں. اور پھر اگر نبیوں کے گھر میں جہاں نمازیں پڑھنے والے یا روزے رکھنے والے یا تسبیح و تحلیل کرنے والے، ذکر الہی کرنے والے افراد موجود تھے، وہیں آپ کو تاریخ بتائے گی کہ نبیوں کے گھروں میں بہکے ہوئے بھی افراد موجود تھے. کسی نبی کی زوجہ بہک گئی، کسی نبی کی بیوی بہک گئی، اور کسی نبی کی اولاد بہک گئی. مگر یہ زہرا کا گھر وہ ہے جن کے لیے قرآن صاف کہہ رہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ وہ افراد ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں اپنی نازل کی ہیں، اور نہ ان کے اوپر کبھی عذاب نازل ہوا ہے، نہ غضبناک ہوا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد. تو عزیزان گرامی، بلند سے اعتبار سے، اور پھر آپ دیکھیے جہاں سے میں بات لے کر چلا تھا وہ اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بلندی کا معیار کیا ہے. اور بلندی کے معیار کے اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے، جیسے میں نے کہا بلندی کا معیار ہے مرتبے کے اعتبار سے، منزلت کے اعتبار سے، نہ کہ اونچائی کے اعتبار سے. وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا اور یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ جب ایک روز جناب قمبر دروازے پر آئے، مولا کہیں نظر نہیں آئے، تو مولا کے دروازے پر آ کر انہوں نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا. تو اندر سے فضہ نکلی. فضہ سے پوچھا کہ فضہ میرا مولا کہاں ہے؟ جواب میں کہا کہ مولا تو چوتھے آسمان پر فرشتوں میں رزق بانٹ رہے ہیں. چوتھے آسمان پر فرشتوں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں. قمر نے سنا، اس نے نکل گیا. کوئی اور عام ہوتا تو شک و شبہ کرتا، مگر قمر کو کوئی شک نہ ہوا. مگر فضہ کے پاس سے ہٹے
اور مسجد کی طرف پہنچے، جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ مولا مسجد کے صحن میں غریبوں میں، فقیروں میں روٹیاں بانٹ رہے ہیں۔ اور فضا نے کیا کہا تھا؟ چوتھے آسمان پر فرشتوں میں رزق بانٹ رہے ہیں۔ گھر کی بلندی بتانا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، چوتھے آسمان پر فرشتوں میں رزق بانٹ رہے ہیں۔ آج قمبر کو موقع مل گیا، اور قمبر نے سوچا کہ آج مولا سے فضا کی شکایت کر دوں، اور فضا سے پوچھوں، مولا سے کہوں کہ مولا آپ نے فضا کو اتنی زیادہ رعایت، اتنی چھوٹ دے دی کہ اب یہ زمین پر بیٹھی ہوئی آسمان کی باتیں کر رہی ہے۔ اور مولا جیسے ہی روٹی بانٹ کر فارغ ہوئے تب یہ پہنچ گئے، مولا کو سلام کیا اور سوال کیا کہ مولا، شکایت کے لہجے میں گیا تھا، آپ مجھے نظر نہیں آئے تھے، تو میں گھر گیا تھا، میں نے دق الباب کیا، فضا نکلی، اور میں نے فضا سے پوچھا کہ میرا مولا کہاں ہے، تو کہا کہ چوتھے آسمان پر فرشتوں میں رزق بانٹ رہے ہیں۔ مولا نے جیسے ہی سنا، سننے کے بعد کہا، قمبر کیا تجھے شک ہے؟ کیا تجھے کوئی شک ہے؟ اب قمبر کیا کرے، ایک تو ویسے ہی غلام ہے، اور پھر اب اس انداز سے مولا نے کہا کہ قمبر کیا تمہیں شک ہے؟ کہا نہیں مولا، مجھے شک تو نہیں ہے، مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہاں مسجد کا یہ صحن اور کہاں چوتھا آسمان، تو چوتھا آسمان مسجد کا صحن کیسے ہو گیا؟ مولا نے اپنے ہاتھ کو قمبر کے چہرے پر پھیرا اور 2 انگلیوں سے اس طریقے سے کہا کہ اب دیکھو، اور اب جب کہا کہ اب دیکھو، اب جو قمبر نے دیکھا تو اب سارے قمبر کے سامنے کے حجابات ہٹ گئے، اور ساتوں کے ساتوں آسمان قمبر اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور جہاں پر بھی دیکھ رہے تھے ہر آسمان پر قمبر کو علی ہی نظر آ رہے تھے۔ ہر ایک آسمان پر کہیں فرشتوں میں رزق واقع بانٹ رہے ہیں، کئی فرشتوں سے ملاقات کر رہے ہیں، کئی نبیوں سے ملاقات کر رہے ہیں، کئی فرشتوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، کہیں حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہیں، ہر ایک، اور ساتھ آسمان پر تو علی ہی علی ہے۔ چنانچہ جب یہ دیکھ چکے تو اب مولا نے ایک جملہ کہا، گھر کی عظمت کو سمجھ لیجئے، مولا نے ایک جملہ کہا کہ قمبر آج کے بعد خیال رکھنا، توجہ چاہتا ہوں جملے پر، قمبر آج کے بعد خیال رکھنا کہ اپنا مقابلہ کبھی بھی فضا سے مت کر لینا۔ قمبر خیال لے، دیکھو غلام تم بھی ہو، کنیز فضا بھی ہے، دونوں ایک ہی کیٹیگری کے ہے نا، غلام اور کنیز۔ فرمایا کہ غلام تم بھی ہو اور کنیز فضا بھی ہے، مگر اپنا مقابلہ کبھی بھی فضا سے مت کرنا، اس لیے کہ تم گھر کے باہر کے غلام ہو، وہ گھر کے اندر کی کنیز ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تم گھر کے باہر کے غلام ہو، تمہارے گھر میں انٹری نہیں، تمہاری منزل ختم ہے دروازے کی ڈوڑی آتی، مگر فضا وہ گھر کے اندر کی کنیز ہے۔ اور اب آپ کے مزاج کا یہ جملہ کہتا چلوں کہ جب گھر کے باہر کا غلام، جب گھر کے باہر کا غلام گھر کی کنیز فضا کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو کوئی ایرا غیرہ شہزادی زہرا کا مقابلہ کیا کرے گا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو بلندی اس اعتبار سے اللہ نے بلند کیا ہے گھروں کو، وہ مرتبے کے اعتبار سے بلند اور مقام کے اعتبار سے بلند۔ اور جو میں جہاں سے میں بات لے کر چلا کہ نقص ہر شخص کی فطرت میں ہے کمال حاصل کرنا، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے اندر نقص ہو۔ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا کہ وہ کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کا کمال بھی یہی ہے۔ چاروں مخلوق کا کمال میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ جمادات کا کمال یہ ہے کہ نباتات کے کام آئے، نباتات کا کمال یہ ہے کہ وہ حیوانات کے کام آئے، اور حیوانات کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کے کام آئے، اور انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ شکر الہی انجام دیتا رہے۔ پروردگار عالم نے جس کام کے لیے اس کو خلق کیا ہے
مگر اس کمال کی جستجو کے باوجود کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اندر نقص رہے، کوئی کمی رہے، مگر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے تین نقص بیان کیے ہیں عورتوں کے. تین، آپ کی بات نہیں ہے، لیڈیز کی بات ہے، اور شہزادی کی منزل تک پہنچانا ہے، اور بات ختم کر رہا ہوں. مولانا نے فرمایا جنگ جمل سے مولا واپس آ رہا ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے. جنگ جمل سے واپس جس وقت آ رہے ہیں مولا، اس وقت مولا نے اپنے ساتھیوں کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں مولا نے عورتوں کی تین کمیاں بیان کی. ایک تو عام طور سے آپ زبان زد ہیں ہی، زبان پر آپ استعمال کرتے ہی ہیں، مگر دو کمیاں اور بتائیے، مگر تھوڑی سی وضاحت مجھے کرنی پڑے گی تاکہ بات بالکل آسانی سے میں سمجھا سکوں. مولانا نے فرمایا کہ اے لوگو، یا معاشر الناس، لوگو سنو، عورتوں کے اندر تین کمیاں ہیں، اور تینوں کو اس انداز سے مولانا نے فرمایا تین نواقص عورتوں کے اندر پائے جاتے ہیں، تین کمیاں ہیں عورتوں میں. پہلے فرمایا نقصان الشہادہ، میں اس کی وضاحت کرتا رہوں گا. نقصان الایمان، نقصان المیراث، نقصان الشہادہ. اس کو علماء نے آسان لفظوں میں بیان کر دیا. ایک ہے نقصان الایمان، ایمان کے اعتبار سے کمی عورتوں کے اندر. وہ ایمان کے اعتبار سے کمی کیسے؟ اس کا دوسرا لفظ بدل کر کہا نقصان العبادہ، عبادت میں کمی. وہ عبادت میں کمی کا مطلب کیا ہے؟ مرد پورے مہینے بلکہ پورے سال ان پر واجب ہے کہ وہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، مگر عورتوں پر ہر مہینے چند روز کے لیے نہ نماز واجب ہے نہ روزے، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. یہ جو ہر مہینے کا جو یہ پیریڈ ہے، یہ ان کی عبادت میں نقص پیدا کر رہا ہے، کم سے کم 3 دن. مگر مرد اگر بستر مرگ پر بھی لیٹا ہوا ہے، جسم سے روح بھی نکلنے والی ہے، لیکن اپنے وہ ہوش و حواس میں ہے، نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا، تو وہ چاہے اشاروں سے ہی نماز پڑھے، وہ نماز پڑھے گا. مرد کی نماز ساقط نہیں ہے، عورتوں کی نماز ساقط ہے، عبادت ساقط ہے. اس کو کہا گیا نقصان العبادہ، نقصان الایمان بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی خاتون ایسی ہو، جس کو پیریڈ نہ آتا ہو، تو وہ تو عبادت پوری کرے گی. جس خاتون کو پیریڈ نہیں آتا ہے، اس کو عربی میں کہا گیا ہے بطول. پوری کائنات میں توجہ کیجئے گا، پورے سلسلہ نسواں میں، کائنات میں جب سے دنیا خلق ہوئی ہے، صرف 2 عورتیں ایسی گزری ہیں جن کو بطول کہا گیا. ایک مادر عیسیٰ جناب مریم بطول تھی، دوسری مادر حسنین شہزادی زہرا بطول تھی. پہلا نقص نقصان العبادہ. دوسرا نقص مولا نے بیان کیا، اور وہ ہے نقصان الشہادہ. اس کو نقصان العقل بھی کہا جاتا ہے، جس کی بنا پر لوگ کہتے ہیں عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں. یہ سنا ہوگا لفظ، یعنی ان کی عورتوں کی عقل کم ہوتی ہے، جو کہا جاتا ہے. مولانا نے فرمایا ہے نقصان الشہادہ. کیا مطلب ہے؟ گواہی کے اعتبار سے کمی آتی. چاند ہو گیا، کس نے گواہی دی ہے؟ 2 مردوں نے. ہر گواہی میں شریعت کے لحاظ سے مسئلہ یہ ہے کہ 2 شاہد دیکھنے والے عادل گواہی دے، شہادت پوری ہے. مرڈر ہوتے ہوئے دیکھا، کس نے دیکھا؟ 2 آدمی گواہی دے رہے ہیں تو وہ شریعت مان لے گی. 2 عادل گواہی دے. مگر 2 عادل مردوں کے لیے ہے،
لیکن عورتوں کو جہاں بھی گواہی دینی پڑے گی وہاں 2 عورتیں 1 مرد کے برابر ہیں. یعنی اگر چاند دیکھا، کہا کس نے دیکھا؟ کہ جناب فلاں کی زوجہ نے دیکھا، فلاں کی بہن تھی وہاں موجود، تو دونوں نے دیکھا، تو یہ دونوں ملا کے 1 مرد کے برابر ہوا. تو 2 مرد 4 عورتوں کے برابر ہے. کہ وہ 4 عورتیں 2 مردوں کے برابر یا 2 عورتیں 1 مرد کے برابر. لیکن اگر گواہی دینے والی خاتون کوئی معصوم ہو تو اب یہ قانون نہیں ہے. تمام عورتوں میں یہ نقص ہے کہ 2 عورتیں 1 مرد کے برابر ہوں گی. لیکن اگر گواہی دینے والی کوئی معصومہ ہو تو اب اس کی گواہی مرد کے برابر ہی گواہی مانی جائے گی. اور ایسی خاتون بھی فقط 2 ہی معصومہ گزری ہیں. پوری کائنات جب سے خلق ہوئی ہے تب سے ایک کی گواہی پروردگار عالم نے اس انداز سے دی، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اور دوسرے کی گواہی اس انداز سے کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ دوسرا نقص ہے. اور تیسرا نقص کیا ہے؟ اس کو کہا گیا نقصان الحظوظ. اس کے لیے آسان لفظ استعمال کیا، نقصان المیراث. میراث کے اعتبار سے ان میں کمی، یعنی باپ کی جو میراث ہے جو لڑکی کو ملے گی وہ لڑکے کے مقابل میں آدھی ملے گی. یہ قرآن مجید میں آیت بھی موجود ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ کا حکم یہ ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ جب تم اولاد کو اپنی میراث بانٹو تو اس انداز سے بانٹو کہ لڑکے کا حصہ لڑکی کے مقابل میں ڈبل ہونا چاہیے، یا کہوں لڑکی کا حصہ لڑکے کے مقابل میں آدھا ہونا چاہیے. یعنی اگر کسی باپ کی میراث 100 روپیہ ہے، اس کے 1 بیٹا ہے 2 بیٹیاں، تو میراث اس اعتبار سے تقسیم ہوگی کہ اس 100 روپے میں سے 50 روپیہ ملیں گے اکیلے بیٹے کو، اور باقی جو 50 ہے اس میں سے 25 دونوں بیٹی. تو کمی آ گئی نا عورتوں کے لیے، لڑکوں کے مقابل مادہ. مولانا نے فرمایا تیسرا نقص ہے یہ عورتوں میں، نقصان الحظوظ، نقصان المیراث. لیکن اگر کوئی لڑکی اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہو تو اب نقصان الحظوظ کا مسئلہ ہی نہیں رہا، بلکہ پوری باپ کی کل جائیداد اکیلی بیٹی کو ملے گی. اب سمجھیے اللہ نے شہزادی زہرا کو اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی کیوں بنایا؟ پہلے 2 بھائی تھے مگر اللہ نے واپس بلا لیا، اکیلی زہرا کو پروردگار عالم نے اکلوتی بیٹی بنایا تاکہ میری کنیز زہرا ہر طریقے کے نقص و عیب سے پاک و پاکیزہ رہے. بطول بنا کر بھیجا تاکہ نقص العبادہ سے محفوظ رہے، معصوم بنا کر بھیجا تاکہ نقص الشہادہ سے محفوظ رہے، باپ کی اکلوتی بیٹی بنا کر بھیجا تاکہ نقص المیراث سے محفوظ رہے. سلامات پڑھیے محمد وآلہ. بس جانے گرامی وقت کافی ہو گیا اور ختم ہو گیا. انشاءاللہ باقی گفتگو آپ کل کی مجلس میں کل کے مولانا سے سنیں گے، پرسوں بھی سنیں گے انشاءاللہ. حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کو بلند کر دیا جائے جن میں ذکر الہی ہوتا ہے، تسبیح پروردگار جن گھروں میں ہوتی ہے، مرتبے کے اعتبار سے بلند، مقام کے اعتبار سے بلند، درجے کے اعتبار سے بلند. اور یقیناً کائنات میں فاطمہ و علی کے گھر سے بلند کوئی گھر نہیں ہے. یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پر فرشتے بھی آتے ہیں تو پہلے گھر کی چوکھٹ کا بوسہ دیتے ہیں. یہ وہ گھر ہے جب نبی کریم بھی ہر نماز کے بعد اس دروازے پر آتے تھے پہلے آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے. آیت تطہیر کی تلاوت
اور پھر اس گھر میں رہنے والوں کو نبی کریم سلام بھیجتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ انما یرید اللہ، پھر اس طریقے سے آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں پر ملک الموت بھی اگر فرشتہ آتا ہے تو دروازے پر رک جاتا ہے، اجازت کے بغیر اندر نہیں آتا، مگر یہی وہ دروازہ تھا جس پر مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے، یہی وہ دروازہ تھا جس پر مسلمانوں نے آگ لگا دی، اور جب آگ اور لکڑیاں جمع ہوئیں اور یہ دھمکی دی گئی کہ ابو الحسن کو گھر سے نکال دو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے، میری شہزادی نے یہی تو پوچھا تھا، کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جس گھر میں رسول زادی موجود ہو، جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہوں؟ کہا ہاں ہوا کریں، یعنی ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے عزیزو، یہ فقط دھمکی نہ رہ سکی بلکہ واقعاً گھر میں آگ لگا دی گئی، جلتا ہوا دروازہ میری شہزادی کے اوپر گرا دیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں میرے عزیزو، شہزادی دروازے کے پیچھے ہیں، دروازے میں آگ لگا دی گئی ہے، دروازے میں لوہے کی کیلیں موجود ہیں، وہ کیلیں ہیں جو آگ کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے سرخ ہو چکی ہیں، گرم ہو چکی ہیں، اور اب ظالم نے اس دروازے کو ایسا دھکا دیا کہ یہ دروازہ شہزادی کے اوپر، اس دروازے میں لگی ہوئی کیلیں شہزادی کے جسم میں پیوست ہو گئی، شہزادی دروازے اور دیوار کے درمیان میں پس کر رہ گئی، سنبھل نہ سکی تو شہزادی زمین پر گری، شہزادی کے اوپر دروازہ گرا، اور اب یہی ظالم تھے جو دروازے کے اوپر سے چڑھتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ شہزادی کی ایک چیخ بلند ہوئی، آواز دی اسماء میرا محسن شہید ہو گیا، فضا میرے بچے کو اٹھا لے۔ ہاں میرے عزیزو، آپ ذرا تصور کریں، 18 سال کا سن ہے، اور صرف 18 سال کی عمر میں شہزادی کتنی کمزور ہو چکی ہے، اور کمر کس حد تک جھک چکی تھی کہ شہزادی ایسے کے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتی تھی۔ علماء نے ایک عجیب جملہ لکھا کہ کمر اتنی جھک چکی تھی کہ جب شہزادی آٹا گوندتی تھی، جس برتن میں شہزادی آٹا گوندتی تھی، اس برتن سے شہزادی کی پیشانی اس برتن سے ٹکرایا جائے، شہزادی کی پیشانی اس برتن سے ٹکرا جاتی تھی، اس حد تک شہزادی کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ ہاں عزیزو، اسی لیے تو شہزادی نے یہ وصیت کی تھی، اے ابو الحسن مجھے غسل آپ ہی دیجئے گا، مجھے کفن آپ ہی پہنائیے گا، شب کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھائیے گا، اے ابو الحسن میرے قاتل میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ ہاں عزیزو، شہزادی کی وصیت کے اعتبار سے مولا نے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، جنازہ تیار کیا، بچوں کو دیدار کے لیے کہا، آخری دیدار کے لیے کہا، بچوں نے آخری دیدار کیا۔ بس 2 جملے مجھے مصائب کے پڑھنے ہیں، اور جتنا گریہ کرنا ہو کر لیجئے گا۔ میرے عزیزو، ذرا آپ تصور کرتے رہیے گا، ذرا آپ سوچیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اوپر گریے کا زور کس وقت ہوتا ہے؟ جیسے انسان کوئی سنتا ہے اپنے کسی عزیز کے انتقال کے بارے میں، اس وقت زیادہ تڑپ کر روتا ہے۔ دوسری مرتبہ پھر چونکہ اس کو تسلی دے دی جاتی ہے، تشفی دے دی جاتی ہے، دوسری مرتبہ رونے کا زور اس وقت ہوتا ہے جب جنازہ اٹھتا ہے اور قبرستان جاتا ہے، قبر کی طرف بڑھتا ہے، اس وقت پھر زیادہ زور ہوتا ہے رونے کا۔ بچوں ہی کے لے لیجئے، بچے اس وقت روئیں گے، پھر دوسری مرتبہ اس وقت روئیں گے۔ شب کی تاریکی میں جنازہ اٹھ رہا ہے، بچوں نے ماں کے انتقال کی خبر سن لی، ماں کا دیدار کر لیا، یقیناً بچے روئے اور تڑپ کر روئے، مگر ماں کی وصیت یہ ہے کہ ظالم میرے قاتل میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اب مجھے بتائیے، شب کی تاریکی میں
جہاں آواز بھی دور تک جاتی ہے، چاہے وہ رونے کی ہو، کوئی بھی صدا ہو جو دور تک جاتی ہے۔ اب جب جنازہ اٹھ رہا ہے تو یہ بچے روئے یا نہ روئے، بچے کیا کریں؟ اس لیے کہ اگر یہ روئیں گے تو ظالموں کے کانوں تک آواز جائے گی، ظالم آ جائیں گے، قاتل آ جائیں گے، جنازے میں شریک ہو جائیں گے۔ اور ماں کی وصیت یہ ہے کہ باس کی وصیت یہ ہے کہ میرے قاتل، میرے ظالم آنے نہیں چاہیے میرے جنازے میں۔ اب بچے کرے تو کیا کریں؟ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بچے گریہ نہ کریں، مگر فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ بچے روئیں، بچے روئیں۔ جیسے ہی جنازہ اٹھا میرے عزیزو، فطرت مصلحت پر غالب آ گئی، بچوں کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ مگر علماء نے بیان کیا جیسے ہی بچوں نے محسوس کیا کہ کہیں ہماری آواز گریہ دور تک نہ پہنچے، بچے اپنے منہ میں اپنی آستینوں کو، کبھی اپنی آستین کو اپنے منہ میں دبا لیتے تھے، کبھی اپنے دامن کو اپنے منہ میں دبا لیتے تھے، آواز تاکہ باہر نہ جا سکے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ لیکن جنازہ یہ پہنچ گیا، قبرستان پہنچ گیا، اور اب قبر میں اتارنے کی باری، بس 1 منٹ کے مسائل ہیں۔ مولا قبر کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک شرعی مسئلہ آ گیا، اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص قبر میں اتارے وہ شخص محرم ہونا چاہیے، جو شخص قبر میں سنبھالے وہ شخص محرم ہونے چاہیے۔ علی اپنے ہاتھوں پر بطول کو لیے ہوئے ہیں، علی کے علاوہ کوئی اور محرم نہیں ہے، اور جو محرم ہے وہ اتنے چھوٹے، بچے محرم ہیں مگر وہ چھوٹے۔ اب علی کرے تو کیا کرے؟ قبر کے گوشے میں، قبر کے کنارے کھڑے ہوئے علی اسی کشمکش میں تھے کہ بطول کو قبر میں سپرد کیسے۔ ایک مرتبہ 2 ہاتھ بلند ہوئے، اے علی لاؤ میری لاڈلی کو میرے حوالے کر، میری بچی کو میرے سپرد کر دو۔ علی نے شہزادی کو رسول کے ہاتھوں میں دیا اور ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ ارے معاف کیجئے گا، جب یہ امانت آپ نے میرے سپرد کی تھی تو صحیح و سلامت تھی، جب واپس دے رہا ہوں تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، پہلو شکستہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بار اللہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، آنسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت کے۔ معبود ہم اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہمارا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ جب اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں دامن اہل بیت ہو۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں انہیں جگہ عنایت فرما، اور شفاعت شہزادی زہرا انہیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، معبود جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، تمام علماء اسلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، تمام ہی مراجع کرام کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ یا اللہ ہمارے قوم کے جوانوں کی حفاظت فرما، خدمتگاران عزاداری کی حفاظت فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، کاروبار میں ترقی عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے روزگار انہیں بہترین روزگار عنایت فرما، معبود رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما۔ پھر سے دعا ہے یا اللہ میرے معبود
امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار میں اصحاب میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم